عزت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ بے عزت کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ سارا نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنوں میں سے رب العالمین نے اس کو بند کر دیا، سارے بند کر دے، سارے چارے، ہاں، دنوں میں سے اللہ نے عزت دی ہے جمعہ والے دن کو۔ اب باقی سارے ایام، باقی سارے دن بھی ہیں تو اللہ کے ہی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سید الایام جمعہ ہے۔ اب یہ عزت اللہ نے دی ہے، تو جس کو اللہ عزت دے اسی کی ہی عزت بھی ہوتی ہے۔ کسی کو باپ بنا کے اللہ عزت دیتے ہیں تو اب بیٹے کہے جی لو جی ہمیں کیوں نہیں باپ بنایا؟ بھئی جس کو اللہ نے باپ بنانا ہے، جس کو بیٹا بنانا ہے، جس کو جہاں رکھنا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ مہینوں میں سے بھی جو عربی کے اور اسلامی مہینے ہیں، شوال اس کا پہلا مہینہ ہے، محرم اس کا پہلا مہینہ ہے، تو وہاں سے لے کر ذی الحج تک 12 مہینے جو ہیں، ان میں سے جو عزت، جو شرف، جو مقام، جو احترام اللہ کی ذات نے رمضان المبارک کو دیا ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں دیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مشہور روایت کے مطابق امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں قرار دیا۔ اپنا مہینہ، میرا مہینہ کون سا ہے؟ یہ فرمایا ہے رمضان المبارک۔ تو یہ عزتیں دینے والے کی تقسیم ہے، جس کو وہ عزت دیتا ہے کائنات کی ساری طاقتیں مل کے اس کی عزت کو ذلت میں نہیں بدل سکتی، اور جسے وہ عزت نہ دے، کائنات ساری مل جائے، یہی تو توحید ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو رمضان المبارک کو یہ جو عزت اور احترام ملا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم میں بیان ہے، اور وہ قرآن حکیم ہی سبب ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو عزت اور شرف سے نواز دیا۔ جیسے خطبہ میں پڑھی ہوئی آیت کا ترجمہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا، اور رمضان المبارک کی اس مبارک اور رحمتوں والی گھڑیوں میں سے بھی قرآن حکیم کے نزول کے لیے جو گھڑی اور جو رات منتخب فرمائی وہ لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، اور قدر کا مطلب ہے عظمت والی، مقام والی، بڑی اونچی، بڑا مقام، بڑی شان رکھتی ہے وہ رات بھی، جس کے لیے اللہ نے نزول قرآن کو منتخب فرمایا۔ اور
یہ شرف دینے کا مطلب بھی یہ ہے کہ قرآن حکیم آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ آسمانی کتاب ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں بھی اپنی اپنی جگہ پہ واجب الاحترام تھیں، اور جب تک ان میں تبدیلی نہیں آئی، تحریف نہیں ہوئی، لوگوں نے ان میں اپنا مقصد داخل نہیں کیا، اس وقت تک وہ بڑی قابل احترام تھی۔ لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان کا وہ مقام ختم ہو گیا۔ اب شان، مقام اور احترام صرف قرآن حکیم کا ہے۔ تو چونکہ یہ عظیم الشان کتاب لیلۃ القدر میں نازل فرمائی، اور لیلۃ القدر ہے رمضان المبارک میں، اس لیے رمضان المبارک کو اتنا احترام اور مقام عطا فرما دیا۔ رمضان اور قرآن گویا کہ ان کا تذکرہ اکٹھا ہی ہے۔ جہاں رمضان کا ذکر آئے گا وہاں قرآن کا ذکر آئے گا، اور جہاں قرآن کا تذکرہ ملے گا وہاں رمضان المبارک کا تذکرہ بھی ملے گا۔ یہ جوڑ اللہ نے جوڑ دیا ہے کہ رمضان کو جوڑ دیا قرآن کے ساتھ، اور قرآن کو ملا دیا رمضان کے ساتھ۔ لیکن ان دو لفظوں میں اگر غور کیا جائے تو رمضان اور قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، وہ رمضان میں بھی موجود ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو آج کی مختصر سی گفتگو میں ایسی ہی دو چار باتوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے اگر ان کو جوڑا ہے آپس میں، رمضان کا جوڑ ملایا قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ملایا رمضان کے ساتھ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان سے اوپر اگر ہم ایک آیت دیکھیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر رمضان کے روزے اس مقصد کے لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اللہ سے ڈر والی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو، جلوت میں، خلوت میں، مجلس میں، تنہائی میں تمہیں اللہ کی یاد ہر وقت حاضر رہتی ہو، تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں میں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت، اور اسی طرح یہ کیفیت کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی، جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، جسے قرآن کی زبان میں گویا تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور یہی بات ملتی ہے روزے کی قرآن کے ساتھ کہ قرآن حکیم کا جب پہلا ہی صفحہ ہم کھولتے ہیں تو وہاں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے نزول میں، جس کے مضامین میں، جس کی حقانیت و صداقت میں کوئی شک نہیں، اور یہ باعث ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جن کے اندر تقویٰ کی کیفیت اور تقویٰ کی صفت اور تقویٰ کا حال جن پر موجود ہوتا ہے، ان کو یہ ہدایت دیتی ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن جو تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں ان کے لیے نہ رمضان فائدہ بخش اور نہ قرآن فائدہ مند۔ تو گویا پہلی چیز جو ان دونوں میں ملتی جلتی ہے، مشترک ہے، وہ ہے تقویٰ۔ رمضان کے ساتھ بھی تقویٰ اور قرآن کے ساتھ بھی تقویٰ۔ البتہ ایک بات ذہن میں اگر آئے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے،
تو کیا غیر متقین کے لیے نہیں ہے؟ حالانکہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو سیدھے راستے پہ پہلے سے نہیں ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تقویٰ والے تو پہلے ہی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، وہ تو پہلے ہی متقین ہوتے ہیں، تو متقین کو ہی ہدایت دے گی کتاب۔ تو یہ تھوڑا سا مضمون ایسا ہے کہ سمجھنے والا ہے کہ قرآن کو ہونا تو چاہیے تھا غیر متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ، لیکن اللہ کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا غور کریں گے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ہمارے اسکول کالج کی کتابیں ہوتی ہیں نا، تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اوپر لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ 12ویں جماعت کے لیے، 10ویں جماعت کے لیے لکھا ہوتا ہے، 9ویں جماعت کے لیے۔ حالانکہ پڑھنے کو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، 10ویں کی کتاب 6 والا بھی پڑھ سکتا ہے، 11ویں 12ویں کی کتاب 10ویں والا بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اوپر کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 10ویں کے لیے ہے، یہ 11ویں کے لیے ہے، یہ 12ویں کے لیے ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کے لیے یہ قرآن کے بھی ٹائٹل پر پہلے صفحے پر اللہ نے یہ لکھا کہ یہ متقین کے لیے ہے۔ تو وہ وہاں کیوں لکھتے ہیں؟ وہاں بھی اس لیے لکھتے ہیں کہ 12ویں کی کتاب پڑھنے کو پڑھ سکتا ہے ہر بندہ، لیکن فائدہ 12ویں والے کو ہوگا جس نے پچھلی کلاس سے پڑھی ہوئی ہے، جو اس کلاس کو پڑھنا چاہتا ہے، جس کا مقصد ہے کہ میں نے یہ کلاس پاس کرنی ہے، اس کو وہ فائدہ دے گی۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اوپر جو لکھا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو ہدایت نہیں دے گی، بلکہ یہ ہے ہی گمراہوں کی ہدایت کے لیے، جو الٹے چل رہے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو سیدھے راستے پر نہیں، ان کو یہ سیدھے راستے پہ لاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو بڑی مضبوط طریقے سے رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کی رہنمائی سے، اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ جس کے دل میں تقویٰ والی کیفیت ہو، جو ڈرنا چاہتا ہو، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہتا ہو، جو تقوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، اس کو یہ کتاب فائدہ دیتی ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں اور قرآن پاک میں جو پہلی ملتی جلتی مشترک چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کے پڑھنے سے بھی تقویٰ پیدا، اور روزہ رکھنے سے بھی، روزے کا صحیح حق ادا اگر کیا جائے تو اس سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز بڑی قابل غور ہے جو رمضان میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے، اور وہ ہے روکنے کی کیفیت، روکنا، کہ یہ بھی روکتا ہے قرآن بھی، اور رمضان المبارک بھی روکتا ہے۔ اور یہ حدیث میں موجود ہے، مسند احمد کی وہ حدیث جو آخر میں ایک اور زاویے سے بھی ہم پڑھیں گے، اسی میں یہ لفظ موجود ہے کہ رمضان المبارک بھی قیامت والے دن بارگاہ الہی میں یہی عرض کرے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے روک کر رکھا۔ رمضان کہے، روزہ جس کو کہتے ہیں، روزہ کہے گا کہ میں نے بھی اس کو روک کر رکھا، حلال تھا، اس کے پاس تھا، اپنا تھا، بھوک تھی، لیکن میں نے روکا، حلال تھا، پیاس تھی، اپنا تھا، لیکن میں نے اس کو روک کر رکھا۔ تو یہ روکنے والا عمل روزے میں بھی موجود ہے، اور قرآن حکیم کے بارے میں بھی وہاں یہی لفظ ہے کہ قرآن بھی یہی لفظ بولے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا۔ رات کو جب تراویح میں پڑھاتا تھا، سنتا تھا، سناتا تھا، تو اپنے آرام سے میں نے روک کر رکھا، اس کی نیند سے میں نے اس کو روک کر رکھا۔ تو یہ جو روکنے والی کیفیت ہے، یہ دونوں میں مشترک اور ملتی جلتی ہے۔ رمضان بھی روکتا ہے اور قرآن بھی روکتا ہے۔
تو یہ دو کیفیتیں ذہن میں رکھیں تو قرآن حکیم کا مقام بھی سمجھ آتا ہے اور رمضان المبارک کا بھی مقام سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی طرف خاص طور پہ اسی حدیث کی روشنی میں توجہ کروانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بارگاہ خداوندی میں شفاعت بھی کریں گے۔ اسی حدیث جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا اسی میں یہ لفظ موجود ہے کہ رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا جس نے اس کا خیال رکھا، اور قرآن حکیم بھی شفاعت کرے گا لیکن اس کی جس نے اس کا خیال رکھا۔ اور اب آ جائیے اسی لفظ پہ اور غور فرمائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا۔ مطلب کیا کہ جس کو سونے سے نہیں روکا، جس نے اپنا آرام میرے لیے خراب نہیں کیا، جس نے اپنی نیند میرے لیے قربان نہیں کی، قرآن کا یہ طرز تکلم بھی بتا رہا ہے کہ اس کے لیے قرآن سفارشی نہیں بنے گا۔ یہ حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ مسلم شریف کی جو شرطیں ہیں صحیح حدیث کی وہ ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں اس حدیث میں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما جسے میں نے نیند سے آرام سے روکا۔ تو دوسرا مفہوم بالکل واضح کہ جسے رمضان میں بھی قرآن نیند سے نہیں روک سکا، یا ایسے سمجھے جس نے نیند قربان نہیں کی رمضان میں بھی قرآن کی خاطر، جس نے اپنا آرام قربان نہیں کیا رمضان میں بھی قرآن کی خاطر، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ قرآن کی وہ سفارش نہیں حاصل کر سکے۔ اور دوسری چیز رمضان ہے۔ رمضان المبارک میں بھی جب سفارش کرے گا بارگاہ خداوندی میں تو اس کے الفاظ بھی یہی ہوں گے کہ یا اللہ میری سفارش، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما جسے میں نے کھانے سے روکا، جسے میں نے پینے سے روکا، جسے میں نے جائز خواہش پوری کرنے سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو تیسرا پوائنٹ اور نقطہ اور تیسری چیز جو ملتی جلتی ہے وہ تو یہی ہے کہ قرآن بھی سفارشی بنے گا، رمضان بھی سفارشی بنے گا۔ تینوں کو ذرا پھر دوبارہ دہرا لیں، قرآن بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے، رمضان بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے، قرآن بھی نیند سے آرام سے روکتا ہے، اور رمضان یعنی روزہ بھی کھانے سے روکتا ہے، پینے سے روکتا ہے، جائز نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکتا ہے۔ یہ دو چیزیں، اور تیسری یہ کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بھی بنیں گے، لیکن جس بات پہ توجہ کرنی ہے وہ یہی ہے کہ جس کو قرآن نے روکا ہوگا اس کے لیے ہی وہ سفارشی بھی بنے گا، جس کو روزے نے روکا ہوگا اس کے لیے ہی روزہ سفارش کرے گا، اور جس کو نہ قرآن اپنی طرف متوجہ کر سکا، اور قرآن اس طرح، کتنے افسوس سے کہوں کہ قرآن کی گرد بھی جنہوں نے نہیں جھاڑی، جنہوں نے رمضان میں بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا اور قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا، وہ کہاں سے اس سفارش کے حقدار بن سکے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی جو اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں شاید ان کو تو یہی نظر آئے کہ سارے ہی روزے سے ہیں، لیکن ذرا باہر نکل کے دیکھیے، ہوٹلوں کے ہوٹل، گاڑیوں کی گاڑیاں، سڑکوں پر بے احترامی کے ساتھ پوری بے احترامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو ایسے لوگ جو رمضان المبارک میں بھی رمضان کی گرفت میں نہیں آ سکے اور رمضان کی بات نہیں مان سکے، وہ رمضان کی سفارش کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اور جنہیں قرآن رمضان المبارک میں بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا، اور انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ گھر میں پڑے ہوئے قرآن سے گردی جھاڑ دے، یا مسجد میں آ کے دیکھے تو
صحیح قرآن کس کیفیت میں پڑھے ہیں، قرآن سیدھے پڑھے ہیں یا الٹے پڑھے ہیں، ان پر کتنی گرد و غبار ہے، اتنی بھی جن کو زحمت نہیں جو اپنے آپ کو دے سکے، وہ کس منہ سے کل قرآن کی سفارش کے حقدار ہوں گے؟ قرآن حدیث تو صاف کہہ رہی ہے کہ قرآن بھی ان کے حق میں سفارشی بنے گا جن کو اس نے آرام سے اور نیند سے روکا ہوگا، اور رمضان المبارک یعنی روزہ بھی ان کے حق میں سفارشی بنے گا جن کو اس نے روکا ہوگا، جنہوں نے احترام کیا ہوگا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے نا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ تے ہو جائے گا تے ویکھے جائے گا، میرے دوستو یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یستوون، یہ برابریاں ہم نے وہاں نہیں کرنی کہ یہاں جو تھک کے گئے ہیں، جن کے پاؤں میں ورم آیا ہے وہ بھی جنت میں، اور جنہوں نے پشت بھی نہیں ایسے پھیر کے دیکھی قرآن کی طرف دیکھیں تو صحیح زندگی میں، وہ بھی جنتی۔ یہ ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کسی نے، ہے لگا ہوا خیر ہے کو نہیں، اللہ جنت چ لے جانا ہے سارے نو، امت محمدی ساری جنت سے جانی ہے، پتہ نہیں کس کس عنوان پر دھوکے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی قرآن کھول کے دیکھیں، قرآن کہتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جو ماننے والا ہے اور جو ماننے پہ آتا ہی نہیں، جسے رمضان بھی اب جس کا دل نرم نہیں کر سکا، کمن کان فاسقا، یہ دونوں برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یستوون، یہ برابر کو نہیں ہونے۔ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پہرا دیا ہے، اور جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور بغاوت کی ہے، یہ کس نے ہمیں دھوکہ دے دیا کہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ برابر کو نہیں ہونے۔ جس کی ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی اور جس نے ایک دفعہ مسجد میں گھس کے دیکھا نہیں کہ مسجد کا منہ ہی دیکھ لے، تو کس نے ہمیں دھوکہ دیا کہ یہ برابر ہوں گے؟ برابر نہیں ہوں گے، بالکل فرق ہوگا۔ اور قرآن آج کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی کئی آیات سامنے ہیں لیکن وقت کم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور وہ بھی رمضان کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے تو کوئی پتہ نہیں کس کا کتنا وقت ہے، تو وہ بیدار ہو کے گزاریے، وہ جاگ جائیے، اور اس طرح کے لفظوں سے ہی اب آپ کو کہنا پڑے گا اور عوام کو کہنا پڑے گا کہ اس دھوکے میں مت رہیے کہ ساری بخشش ہو جانی ہے۔ میرے دوستوں، اگر ہماری اسی طرح بخشش ہونی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوج کیوں آئی تھی؟ جو ہے ہی بخشے بخشائے، جو ہے ہی معصوم، وہ تو اتنی عبادت کرے کہ خود معبود کو کہنا پڑے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ میرے محبوب ساری رات نہ جاگا کرے، میرے محبوب ساری رات نہ کھڑے ہوا کرے، آدھی رات کر لے یا آدھی سے بھی کم کر لے۔ اللہ کو بھی لگتا تھا کہ میرے محبوب نے آدھی سے کم نہیں کرنی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور ہم 1 گھنٹہ بھی نہ دیں، اور ذہن ہمارے یہ بنا دیے گئے ہیں کہ خیر ہے اسا بھی جنت سے جانا ہے، اسی بھی جاواں دے، کلمہ نے پڑھ لیا ہے، توحید کا نے اقرار کر لیا ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ صاف صاف سن لیجئے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر ان عبادات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور اسی طرح بخششوں کے پروانے چل رہے ہوتے تو پھر ان مسجدیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ جو میدان جنگ میں روزہ رکھ کے اسی مہینے میں بدر کی لڑائیاں لڑتے رہے، ان کو کیا تھا؟ اپنا کلمہ پڑھتے، ہماری سوچ کے مطابق کلمہ پڑھتے، عیاشیاں کرتے، نافرمانیاں کرتے، مسجدوں کا منہ نہ دیکھتے، قرآن کو ہاتھ نہ لگاتے۔ ان پر تو ایک بہت بڑا اللہ کا کرم تھا، صحابیت والا بھی، ان پر تو صحابیت والا بھی کرم تھا، ان کو تو گارنٹیاں تھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی گارنٹیاں تھیں۔ ایک صحابی بھی اس سوچ کا نہیں آپ کو ملے گا کہ پڑھا کلمہ، نہیں مسجد، نہیں روزہ، نہیں نماز، نہیں سچ، نہیں جھوٹ کی تمیز، نہیں حلال کی تمیز، نہیں حرام کی تمیز، اور ایک ہی ذہن میں بٹھانے والوں نے بٹھا دیا کہ تم موحد ہو یا تم عاشق رسول ہو، دونوں طرف سے دھوکہ ہے۔ کچھ نے کہا تم عشق رسول، بس اس کا لفظ زبانوں پہ لاؤ،
تم جانو اور اللہ کا رسول جانے اور جنت جانے، اور موحدوں کو بھی دھوکا کہ بس تم نے لا الہ الا اللہ جو صحیح طریقے سے پڑھ لیا ہے۔ بھائی ہم سے زیادہ بہتر، کروڑوں بار بہتر صحابہ کا کلمہ تھا، ہم سے کروڑوں درجے مضبوط توحید تھی صحابہ کی، ان میں تو یہ بے عملی والی سوچ نہیں آئی کہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ گزارش کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ یہ زندگی کی ڈگر، یہ پالیسی کہ نہیں نماز کی فکر، نہیں قرآن کی فکر، نہیں حلال کی فکر، نہیں حرام کی فکر، یہ کوئی صحیح سوچ نہیں ہے، یہ نقصان والی سوچ ہے۔ اس طرح اگر ہوتا تو اس سارے دین کے پورے نظام کی کیا ضرورت تھی آخر؟ مطلب جو ہم کر رہے ہیں کہ کلمہ سیدھا کر لیا، ادھر توحید سیدھی کر لی، ادھر عشق کا تھوڑا سا نعرہ لگا لیا اور بس بلے بلے، تو پھر یہی ہمیں بتا دیا جاتا، ہمیں بتا دیا جاتا قرآن میں بھئی اتنا سا کام ہے، لا الہ الا اللہ تم نے کہنا ہے، نماز روزے کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی فکر ہی تم نے نہیں کرنا، حقوق کس کے مارے ہیں کس کی ادا کرنے ہیں فکر ہی نہ کرنا، بتا دیا جاتا نا پھر ہمیں بھی۔ تو کسی نبی نے نہیں بتایا، جتنے اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے ولی ہیں، نبی تو سچے ہی ہوتے، سچے جو ولی ہیں ان کی زندگیوں میں سے کسی زندگی میں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے۔ اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں لوگ جہالت کی بنیاد پہ اور شرک کی بنیاد پہ داتا کہتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر نماز معاف ہوتی تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ یہ ان کی بات ہے کہ آپ سے بڑھ کر کون تھا کہ جس کو اللہ کہتے میرے محبوب نماز بے شک نہ پڑھا کر، لیکن جب آپ نے بھی پڑھی ہے تو باقی کس سے معاف ہو سکتی ہے؟ تو رمضان المبارک شاید ہمیں جگا جائے، میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ شاید ہمیں جگا جائیں۔ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے؟ یہاں رمضان المبارک میں بھی ہم منتظر رہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے والا آئے۔ تو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، دھوکہ لگا ہوا ہے، زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور آپ نے سن رکھی ہے وہ حدیث کہ سب سے پہلے اعمال میں قیامت والے دن نماز کا حساب ہونا ہے، اور وہاں یہ لفظ ہیں کہ جس کی نماز ٹھیک ہوئی اس کے باقی اعمال اللہ نے ٹھیک قرار دینے ہیں، اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی سارے ضائع کے ضائع۔ تو اس حدیث سے کیوں نہیں ہم رہنمائی لیتے؟ اس سے تو لیتے ہیں کہ عشق رسول ہوا تو معافیاں ہی معافیاں، اس سے کیوں نہیں لیتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز جس کی ٹھیک نہ نکلی اس کا اخلاق بھی ضائع، اس کی سچائیاں بھی ضائع، اس کے عمدہ قول اور باتیں، اس کا لین دین کی اچھائیاں بھی سب ضائع۔ نماز میں تو بہت بڑا اللہ نے دار و مدار رکھا ہے باقی اعمال کا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں چونکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں دھوکہ بہت بڑا لگا ہوا ہے، اعمال کے حساب سے بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ تو صاف صاف اور سادہ سادہ باتیں کی ہیں کہ اگر توحید کی وجہ سے معافیاں ہوتی تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے ہوتی۔ دیکھیں ان کے پاس سرٹیفکیٹ تھا رضی اللہ عنہ، تو کس نے ہمیں کہہ دیا؟ کہاں سے یہ دھوکہ لگ گیا کہ تم موحد ہو تمہیں سب کچھ معاف؟ بھائی جتنا عقیدہ صاف ہوگا عمل تو اتنا ہی فائدہ مند ہوگا، بلکہ عمل فائدہ ہی اسے دیتا ہے جو جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو جتنا عقیدہ درست ہوتا جائے عمل اس عقیدے کا اصل اظہار ہے۔ مطلب میں نے کہا میرا اللہ میرا مالک ہے، تو جب مالک ہے تو مالک کی نہ ماننا یہ تو کوئی اقرار نہ ہوا، یہ کوئی اقرار نہیں کہ مالک مانا جائے اسے لیکن اس مالک کی نہ مانی جائے، یہ اقرار نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان خود عمل کی طرف لاتا ہے۔ ایمان کا پودا اگر اندر مضبوط ہے تو وہ خود عمل کی طرف لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جاگنے کی توفیق دے، بیدار ہونے کی توفیق دے۔ یہ زندگی
کھیل تماشا ہے، چند دن کی بات ہے، چند سانسوں کی بات ہے، اور آخرت کی پشیمانی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہاں جو کہ جا کے پشیمانی ہونی ہے، شرمندگی ہونی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہونا۔ اور قرآن مجید کا چونکہ تذکرہ ہے، اس لیے قرآن مجید نے جہاں سفارش کرنی ہے وہاں ایک بات بھی کرنی ہے، اسی پر وہ بات آپ سے کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آئی ہے، وہ حدیث میں ہے نا سفارش کی بات، تو شکایت بھی لگانی ہے۔ قرآن نے ایک شکایت بھی لگانی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ 19واں سپارہ ہے، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگانی ہے شکایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے امت کی شکایت لگانی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شافع محشر ہے، آپ نے بھی محشر میں شفاعت کرنی ہے، اللہ اس شفاعت میں سے ہر ایک کو حصہ نصیب فرمائے، لیکن جو شکایت ہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس قرآن کو انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا، حالانکہ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن ترجمے سے پڑھو ثواب، قرآن پڑھاؤ ثواب، قرآن سناؤ ثواب، قرآن کو ہاتھ لگاؤ ثواب، قرآن کو اچھا غلاف پہناؤ ثواب، قرآن کو تو جس زاویے سے آپ جڑے قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں، اسی زاویے سے قرآن باعث ثواب بنتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ صاحب قرآن نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگانی ہے کہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ اب آپ نے بے عزتی نہیں محسوس کرنی، میں جیسے ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، جنہوں نے ابھی 20 روزے ہو گئے ہیں نا، جنہوں نے 20 سپارے پڑھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، یہ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ کل مجھے نہ آپ کہیں نہ اللہ کی بارگاہ سے پوچھ گچھ۔ 20 سپارے جس نے پڑھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، 10 سپارے جس نے پڑھے ہیں پورے رمضان میں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 2 قرآن مجید 10 سپاروں والے کتنے ہیں؟ 10 سپاروں والے 1۔ جنہوں نے 5 پڑھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 5 والا وہ 10 والے سمیت 5 والے 1 ہو گئے۔ تو اب کس دھوکے میں ہیں ہم؟ وہ توحید والا دھوکہ تو عشق والا، دونوں وہ میں نے بتا دیے ہیں۔ اگر وہ باتیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے بڑا نہ کوئی موحد، نہ کوئی بڑا عاشق، نہ بڑا کوئی موحد صحابہ سے اور نہ کوئی بڑا عاشق۔ تو اپنے یہ اس مسجد کی ذرا صورتحال دیکھ لے کہ 5 سپارے 20 دنوں میں جس نے پڑھے ہیں وہ 1 بندہ ہے۔ اچھا چلو ایک اور طریقے سے پوچھ لے، جو تراویح میں قرآن مجید سن رہے ہیں آپ، ان میں سے جنہوں نے مسلسل ریگولر بغیر حاضری کے سنا ہے وہ کتنے بندے؟ جتنے بھی سپارے کہیں ہوئے 1 2 3۔ تو میدان محشر میں تو جانے کی ضرورت نہیں فیصلہ لینے کے لیے، کیا وہ پٹواری صاحب کوئی فیصلہ ہوتا نظر آؤں گا؟ اللہ کی رحمت ہے، وہ باتیں ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کرے گی، اللہ کرم کریں گے، توحید ہمیں پاک کر دے گی، عشق رسول سے ہم بیڑا پار ہو جائے گا، وہ باتیں میں نے بتا دی ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے قابل احترام بزرگوں، اگر اسی طرح ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے یہ کام کرتے، رکھتے ہر چیز، نہ ہجرت، نہ جہاد، نہ مار کٹائی، آرام سے کاروبار کرتے۔ وہ اللہ کی رحمت کا ان کو یقین نہیں تھا، وہ اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا تو عاشق میں کہتا ہوں دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں تو یہ منظر نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک توفیق دے، اپنی انسلٹ اور بےزتی محسوس نہیں کرنی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لے اپنی حالت، میں بھی دیکھوں، مجھے بھی اپنا آپ دیکھنا چاہیے۔
لیکن ہاتھ اس لیے کھڑے کیے ہیں تاکہ آپ کو اپنے پتہ چلے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے، غفلتوں کی یہ پردے اللہ دور فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بڑی دانش مندیاں ہیں ہمارے پاس، بڑے ہم سمجھدار ہیں دنیا کے معاملے میں، لیکن سیدھا گڑھے میں جا رہے ہیں۔ ساری عقل مندیوں اور دانائیوں کو لے کر سیدھا گڑھے میں جانا، یہ کہاں کی دانش مندی اور کہاں کی سمجھداری ہے؟ تو قرآن یہ نہیں کہتا جو ہم کر رہے ہیں، اسلام یہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، اسلام وہی ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ان سے بڑا موحد کوئی نہیں، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، اور ان سے بڑا کوئی نماز روزے کا پابند بھی ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا۔ ایمان ہے تو اس کا اظہار عمل سے ہونا ہے، ورنہ زبانی دعوے وہ پتہ نہیں کس حد تک قبول ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک جاگنے کی توفیق دے، اور یہ جو جگانے کی میں نے کوشش کی ہے اس کو بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کم از کم اس رمضان کو ہی ذرا تھوڑا بہت ہی دل نرم ہوا ہے، اپنے آپ کو سمجھا لیجئے کہ نافرمانوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، اور فرما برداروں کی اللہ کے ہاں قدر ہے، اور فرما بردار ہی کامیاب ہوں گے، نافرمان ناکام ہیں۔ وہ مولانا اچھا ایک دو اعلان آپ سماعت فرما لیں۔ ایک تو آپ سب کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، مولانا صدیق آزاد صاحب کا مدرسہ، وہاں حفظ کی کلاس چل رہی ہے۔ کتنے بچے ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں؟ 40 بچے وہاں مقیم ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا کتنے میں پڑتا ہوگا ان کو، 40 بچوں کا، اور 3 ٹائم وہ کھانا دیتے ہیں، بجلی کا نظام ہے، اور اساتذہ کی تنخواہیں ہیں۔ اور جس طرح میں ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ مدارس کی ملیں کوئی نہیں ہوتی، مدارس کی ملیں آپ کے دل ہی ہیں، اور 14 صدیوں سے ہیں، یہ کوئی آج کی بھی بات نہیں۔ اللہ